یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں ختنے کی کیا حیثیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ختنے کو تو بطور سنت آگے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میں تو بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے محتویات کا مطالعہ کریں، یعنی اس کے کنٹینٹ کو دیکھیں، اسلام ظاہر ہے کہ ایک نظریہ ہے، اس کے کچھ عقائد ہیں، اس کے کچھ اعمال ہیں، تو اس سے جو اس کے محتویات، مشمولات یا اس کا کنٹینٹ بنتا ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ انہیں 4 ہی عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا عنوان عبادات کا ہے، اس کے بعد تطہیر بدن ہے، پھر تطہیر خرونوش اور پھر تطہیر اخلاق۔ سارے دین کو، ساری شریعت کو آپ ان عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں۔ تو تطہیر بدن میں احکام دیے گئے ہیں، یعنی ہمارا دین کیونکہ اپنا نصب العین یہی بتاتا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے، تو تزکیہ یا پاکیزگی کی ابتدا منتہا تو تطہیر اخلاق ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تطہیر بدن سے ہوگی، بدن کی پاکیزگی۔ تو اس کے لیے بہت سی ہدایات دی گئی ہیں، بہت سے رسوم قائم کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حیض کے بعد غسل ہے، میت کو غسل دینا ہے، جنابت کے بعد غسل ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وضو کرنا ہے، اسی طریقے سے مونچھیں پست رکھنی ہے، ایسے بغل کے بال صاف کرنے ہیں، زیر ناف کے بال صاف کرنے ہیں۔ تو بہت سی ہدایات ہیں جو تطہیر بدن کے زیر عنوان آتی ہیں۔ تو یہ بھی اسی ذیل کی چیز ہے، یعنی اس کا چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس سے کچھ غلاظت جمع ہو جائے گی، جس کو بار بار نکالنا یہ آسان نہیں ہوگا، اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ کو 5 وقت اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ہم تطہیر کے معاملے میں بہت حساس ہیں، یہ ہمارے دین کا اہم ترین جزو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہیں، وہ زیادہ تر کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بدن کی طہارت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے مونچھیں پست رکھنے کے لیے کہا ہے، وہ باطن کے لحاظ سے بھی تطہیر ہے، ظاہر کے لحاظ سے بھی تطہیر ہے۔ اسی طریقے سے بغل کے بال صاف کرنے کے لیے کہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مقصود بھی تطہیر ہی ہے۔ ایسے ہی میں نے بعض دوسری چیزوں کا حوالہ دیا، تو وہی چیز ہے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ ختنے بھی ایک سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہود اس کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل کے ہم یہ اہتمام پوری طرح موجود تھا، تو اس کو اللہ کے آخری پیغمبر نے جاری رکھا ہے۔ اچھا، ہم سبھی جن چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا، زیر ناف کے بال ہوں یا بغل کے بال ہوں یا باقی چیزیں، ہم انسانی جسم کی جب ساخت پر غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کو کاٹتے ہیں، دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے اندر اس طرح کا تطہیر کا پہلو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تو پیدائش کے فوراً بعد ہی آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بال تو چلیں اگتے ہیں، مجھے آپ نے رکھنی بھی ہیں، آپ نے ان کو بڑھنے سے روکنا ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زائد کھال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، تو یہ کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی اس طرح کا پہلو تھا تو یہ تخلیق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا۔ اس یہ سائنس کا موضوع ہے، یعنی اس میں غور کرنا چاہیے کہ بال کیوں اگائے ہیں۔ بالوں کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، بغل میں بال اگنے کو ضروری تو نہیں تھے، نہ اگائے جاتے۔ اسی طرح کا معاملہ زیر ناف کے بالوں کا ہے۔ تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ سوچیں، غور کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہے اور اس میں کسی چیز کو وقتی طور پر رکھا ہے یا ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اس کو کاٹیں اور صاف کریں، تو اس کا ایک تو سائنسی پہلو ہے، کیوں اگا دی بال، کیوں آخر جلد اس طریقے سے بنا دی، تو یہ سائنس کا موضوع ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان بنا دیا گیا ہے اس پر لازم کیا گیا ہے وہ تطہیر اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو دنیا میں جاری ہے وہ یہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہا دھو کے پیدا ہوتے ہیں اور پھر نہائے دھوئے رہتے ہیں اور یک بیک کہیں سے پانی اترتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، نہیں، ہم شعوری سطح پر طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ شعوری طہارت ہے جو بال کاٹ کے حاصل ہوتی ہے، جو آپ مونچھوں کو پس رکھتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے، بال صاف کرتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے، نہاتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارے کام بھی شعوری طور پر کیے جاتے ہیں، یہ کام بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو باقی یہ کہ اللہ نے کسی موقع کے اوپر کسی چیز کو رکھا اور پھر ایک موقع پر کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، تو یہ شعوری احساس کے ساتھ کاٹنا بجائے خود تطہیر کا پیغام دیتا ہے، تو وہ تو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ باقی یہ کہ اس سے پہلے اس کی کیا کیا معنویتیں ہیں، سائنس غور فرمائے اور ان کو تلاش کرتی رہے۔